السلام علیکم، ویلکم بیک۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں۔ آج میرا موڈ بنا تھا جی اسپیشل بریانی بنانے کا، اور ساتھ میں سارے لوازمات میں نے کہا آج پیاری سی سلاد بھی ذرا میں جو ہے وہ ساتھ میں کروں گی اور بریانی بھی بناؤں گی۔ آج سیٹرڈے تھا، ہفتہ تھا، تو بچے بھی گھر ہی تھے، اور پتہ نہیں آپ لوگوں کی طرف ہے یا نہیں ہے، لیکن ہماری طرف تو چھوٹے بچوں کے اسکول بھی بند ہیں۔ اب اللہ جانے کی کب کھلے گا، کیا ہوگا، کیا کام ہے، بچوں کی اسٹڈی کا بھی اتنا جو ہے وہ بھی ہو رہی ہے۔ خیر کیا کریں، اتنا خرچہ ہو رہا ہے بچوں کی اسٹڈی کا، کچھ کر نہیں سکتے بھائی، پاکستان ہے، حکومت ہماری، کچھ کہہ نہیں سکتے۔ خیر جو بھی ہے، آج میں بنا رہی تھی جی بریانی، اور میری بریانی کی ریسیپی جو ہے وہ ایک مشہور یوٹیوبر ہیں، ان سے میں نے لی ہوئی ہے، اور وہی ریسیپی میں اب تک بناتی ہوں۔ شادی سے پہلے میں نے بنانا سٹارٹ کی تھی، یقین مانے شادی آج مجھے 5 سال ہو گئے ہیں، اور میں یہی ریسیپی ہمیشہ میں یہی ریسیپی بناتی ہوں۔ مجھے اتنی آسان لگتی ہے یہ ریسیپی، اور اس سے مجھے لگتا ہے کہ شاید زیادہ مسالہ بھی میرا زیادہ بنتا ہے اس ریسیپی سے نا، تو اس لیے میں یہی بناتی ہوں ریسیپی۔ آج میں نے بڑی چٹپٹی سی بنائی تھی، اس میں نے آلو بھی ڈالے تھے، اور بڑے پسند آئے، بچوں نے بہت شوق سے کھائے۔ آلو میں نے بچوں کی وجہ سے ڈالے تھے، کیونکہ میرا دوسرے والا بیٹا بہت شوق سے آلو کھاتا ہے، تو اس لیے پھر میں نے بچوں کی وجہ سے جو ہے میں نے آلو ڈالے تھے۔ خیر آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ جی جو طعنے طنز جو ذلیل کرتا ہے نا بندہ، ایک ہوتا ہے ایسا کہ یعنی طنز کرنا، طعنے کرنا، ذلیل کرنا، بات بات پہ طنز کرنا، ہوتے ہیں نا ایسے لوگ، تو ان کو کس طرح ان سے کس طرح نپٹا جائے، ان کو کس طرح ڈیل کیا جائے، سب سے بڑی پرابلم ہوتی ہے۔ دیکھیں ہر چیز برداشت ہو جاتی ہے، طعنہ برداشت نہیں ہوتا۔ طعنہ برداشت واقعی میں بڑی ایک تکلیف ہوتی ہے۔ میں کہتی ہوں لوگ بولتے ہوئے، بات کرتے ہوئے دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم بول کیا رہے ہیں، اگلے انسان پہ کیا گزرے گی۔ ایسے بولتے ہیں، ایسی جگہ وار کرتے ہیں کہ اگلے انسان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، ان کو یہ نہیں احساس ہوتا کہ اگلا انسان کس اذیت سے گزرے گا میری اس بات سے۔ تو بات، اور انہیں خیر خدا کا خوف نہیں ہوتا، انہیں یہ نہیں ہوتا کہ ان کے بھی آگے اولاد ہے، ان کی بھی بیٹی ہے۔ ہماری سوسائٹی میں تو بات ایک بہو کو ایسا طعنہ دیا جاتا ہے کہ جس سے پتہ نہیں، آپ لے کے تو آ رہی ہوتی ہیں، آپ کو چاہیے ایک جو ہے وہ 16 سال کی لڑکی، اور آپ اس سے کیا چیزیں ایکسیپٹ کر رہی ہوتی ہیں جی، وہ ہمیں 50 سال کی عمر والی عورت کے کھانے بنا کے کھلائے، ایک پراپر شیف ہو، اس کے اندر سمجھداری جو ہے وہ 50-60 سال کی عورت جتنی ہو، عمر اس کی ہو تقریباً 18 سے 19 سال، میرے بیٹے کے ساتھ اچھی لگے، پیاری لگے، لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر سمجھداری اتنی ہوئی۔ اور اپنی بیٹی آپ کی 40 سال کی ہو کے حرکتیں وہ ایسی کر رہی ہوتی ہے کہ ہوتی وہ جو ہے تقریباً اس کی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں جیسے 16 سال کی کسی بچی کی ہے، بچی وہ 40 سال کی ہو کے بھی بچی رہتی ہیں۔ تو یہ چیز ہماری نہیں دیکھتے لوگ طعنے مارنے سے پہلے۔ تو میں کہتی ہوں ایسے لوگوں کو ڈیل کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، طعنہ مارنا، باتیں سنانا۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے بات بات پہ باتیں سنانا، اور ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے، وہ آپ کو نہیں، وہ ہر انسان کو باتیں سنا رہے ہوتے ہیں، ہر کسی کو انہوں نے طعنہ دینا ہوتا ہے، ہر انسان کو انہوں نے طعنہ دینا ہے، ہر انسان کو انہوں نے باتیں سنانی۔ کچھ لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے، تو وہ یہی کام کرتے ہیں، ان کا بس یہی ہوتا ہے کہ ہم نے طعنہ دینا ہے، ہم نے بس باتیں سنانی ہے، ان کو یہی ہوتا ہے، ان کو کوئی کام نہیں ہوتا دنیا میں، زندگی میں۔ ایسے لوگوں کا بیسٹ علاج یہی ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو جسٹ اگنور کیا جاتا ہے، اگنور۔ اب دیکھیں آئی نو کہ اگنور کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ ایک دفعہ اگنور کریں گی، 2 دفعہ کریں گی، 3 دفعہ کریں گی، 4 دفعہ کریں گی، جب اگلا انسان دیکھے گا کہ میں تو مسلسل اگنور ہو رہی ہوں، اس بندی کو میں اتنی باتیں سناتی ہوں لیکن میں اگنور ہو رہی ہوں مسلسل، تو اسے پتہ چل جائے گا کہ میری کوئی ویلیو نہیں ہے۔ جب ایک انسان آپ کو طعنے دیتا ہے، ایک انسان آپ کو جو ہے وہ باتیں سنا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو ویلیو دے رہے ہیں۔ جب ہم اس کی بات کا جواب دیتے ہیں، جب ہم اس کے طنز کا رپلائی کرتے ہیں، یا وہ ہمیں کوئی بات سناتا ہے تو ہم پلٹ کے اس کی بات کا جواب دے رہے ہوتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں، اس کو اس لیے جواب دے رہے ہیں کیونکہ وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، اور ہمیں اس کی وہ والی بات محسوس ہوئی ہے، لگی ہے، سو دیٹ ہم اس کو جو ہے وہ رپلائی کر رہے ہیں۔ جب آپ دیکھیں راستے میں چلتے ہیں، راستے میں کتنے کتے بھونکتے ہیں نا، ہم اب یہ تو نہیں ہے کہ ہم کتے کے بھونکنے کا جواب بھونک کے آگے سے دیں، حقیقت ہے
ہم جو ہیں چپ اپنا راستہ بدل لیتے ہیں خاموشی سے، یہ حقیقت ہے۔ تو یہی طریقہ ہوتا ہے، جب آپ کسی ایسے خاندان میں پھنس جائیں جہاں پہ آپ کو اذیت دی جائے، جہاں پہ آپ کو تانے دیے جائیں، جہاں پہ آپ کو طنز کیا جائے بات بات پہ، وہاں پہ اگر آپ ان کا مقابلہ کرنے کھڑی ہو جائیں گی تو آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، پھر آپ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ پھر اگر وہ آپ سے مقابلے بازی کر رہے ہیں تو آپ بھی کم نہیں ہیں، آپ بھی ان سے مقابلے بازی کر رہی ہیں، پھر آپ بھی اتنی ہی بری ہیں جتنے وہ لوگ برے ہیں، یقین مانیں۔ ہاں، اس کا ایک آنسر ہوتا ہے خاموشی، اگنور پہ ڈال دیں اس انسان کو اگنور پہ۔ جب آپ اسے اگنور پہ ڈال دیں گی نا، یقین مانیں اس انسان نے 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 6 دن، میں آپ کو گارنٹی سے کہتی ہوں 6 دن ایسے انسان کو اگنور کر کے دیکھیں، 7ویں دن آپ کو تانا دینے سے پہلے وہ 100 دفعہ سوچے گی یہ تو مجھے کوئی رپلائی نہیں کرتی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی ویلیو نہیں ہے، وہ چڑ جائے گی، اسے تکلیف ہوگی کہ مجھے رپلائی کیوں نہیں مل رہا آگے سے، وہ چاہتی ہے۔ ایسے انسان کو عادت ہوتی ہے ڈیلی روٹین میں جو ہے وہ اپنی اگلے انسان کو ٹیز کرنا، اگلے انسان کو جو ہے وہ انگلی کرنا، عادت ہوتی ہے ایسے لوگوں کی۔ اس کا بیسٹ حل یہی ہوتا ہے کہ ایسے انسان کو اگنور کیا جاتا ہے، کیونکہ اگر اب میں آپ کو یہاں پہ بیٹھ کے یہ بات بولوں کہ نہیں ایسے انسان کو پلٹ کے جواب دے، پلٹ کے طنز پہ طنز کرے، پلٹ کے اگر وہ آپ کو تانا مار رہی ہے تانے کے اوپر ایک مزید کہنچ کے تانا مارے، کیا فائدہ ہے؟ آپ میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ حساب آ گیا، اگر گلی کا کتا ہم پہ اب بھونک رہا ہے، آپ بھی اس کو بھو بھو کر کے جواب دے رہی ہیں، کیا فرق آ گیا؟ بہت آپ انسان ہو کے بھی وہ کام کر رہی ہیں، کوئی فرق نہیں ہے نا۔ تو جسٹ یہ کریں کہ ان کا کام ہے یہی کرنے اس دنیا میں آئے ہیں لوگ، یہ کہہ کے ریلیکس ہو کے اپنے کام میں مصروف ہو جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو کان دیے نا دو، ایک کان سننے کے لیے ہوتا ہے اور دوسرا کان وہ بات جو آپ کو پسند نہیں ہے اس کو اپنے مائنڈ سے نکالنے کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو بات آپ سننا نہیں چاہتی، بات کو سن کے انسنی کر دیں۔ جو بات آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لیے کوئی ویلیو نہیں رکھتی، کوئی معنی نہیں رکھتی، اس کو سن کے انسنی کر دیں۔ بیسٹ حل ہے، بیسٹ میں کہتی ہوں اگلے بندے کا حل ہے۔ یہاں سے سنیں وہاں سے نکال دیں، بس بولتے رہیں گے بھائی۔ تو آپ کو پتہ ہے خاموشی سے بڑا کوئی آنسر نہیں ہوتا۔ جب آپ نے کسی کو مات دینی ہوتی ہے نا تو آپ خاموش ہو جائیں، اگلا بندہ مر جائے۔ ہاں لیکن آج کل وہی بات آ گئی کہ آج کا دور خاموش رہنے کا بھی نہیں ہے۔ خاموشی وہاں کام کرتی ہے جہاں آپ کو لگتا ہے کہ یہاں میری خاموشی چل جائے گی۔ اب جیسے میں آپ کو بتا دیتی ہوں، ساس سسر ماں باپ کے سامنے، اب ساس سسر کو ہم پلٹ کے جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ تھوڑی سی مجبوری ہوتی ہے جی، وہ ہمارے ہسبینڈ کے امی ابو ہوتے ہیں، حقیقت ہے نا، وہ ہمارے ہسبینڈ کے ماں باپ ہوتے ہیں، اس لیے ہم ان کو پلٹ کے جواب نہیں دے سکتے۔ ساس سسر کو تھوڑا سا لحاظ رکھنا پڑتا ہے، نند کے معاملے میں تھوڑا یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ بہن ہے، لیکن دیورانی جٹھانی کا جو ہوتا ہے نا رشتہ، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ برابری کا رشتہ ہوتا ہے، اس میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا، کیونکہ بہو آپ بھی یہی ہیں، وہ بھی یہی بہو ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ وہ بدتمیزی کر رہی ہیں تو آپ کو پلٹ کے بدتمیزی نہیں کرنی، ایک تہذیب تمیز کے دائرے میں رہ کے آپ کو ان کو جواب دینا ہے کہ بھی آپ غلط کر رہی ہو، بس۔ لیکن یہ ہے کہ ایسی جیسے آپ کی ساس ہوگی، آپ کی نند ہوگی، دن رات تانے مارتی، 3 لاکھ باتیں سنا، تو اس کا یہی حل ہوتا ہے، دیکھیں کہ سنی انسنی کر دیں۔ میں نے آپ کو کیا کہا ہے، 6 دن، صرف 6 دن آپ جو ہے ان کو اگنور کریں۔ آپ دیکھیے گا ان کو خود کو فیل ہوگا کہ یار ہماری تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، ہمیں اگنور کیا جا رہا ہے، اور خود بخود جو ہے یہ آپ کو آہستہ آہستہ یہ کام خود بخود ختم ہو جائے گا، حقیقت ہے۔ اب یہاں پہ بہت سی خواتین کہیں گی ہم تو 10 سالوں سے اگنور کر رہے ہیں، ہم تو 12 سالوں سے خاموشی اختیار کر رہے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، نہ آپ نے اگنور کیا ہے، نہ آپ خاموش ہوئی ہیں۔ وہاں سے اگر کوئی بات آتی ہے تو آپ نے پلٹ کے جواب تو دیا، پلٹ کے تو جواب دیتے ہیں، تو پھر وہی بات آ جاتی ہے، منافقوں کے ساتھ منافق بن جاتے ہیں ہم لوگ بھی وہی انہی کا روپ کر لیتے ہیں۔
اچھا، کہا جاتا ہے نا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم اس ماحول کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں. ہم ان لوگوں کا جو ہوتا ہے رہن سہن تو وہ طریقے وہ اپنا لیتے ہیں. ہمیں لڑنا آ جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. ہمیں بات بات پہ ان کی طرح طنز کرنا آ جاتا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم بھی خود کو ان لوگوں کے رنگ میں رنگ لیتے ہیں. ہم بھی بروں کے ساتھ برے بن جاتے ہیں. حالانکہ ہم تو خود انہیں بدلنے آئے ہوتے ہیں، لیکن ہم بھی ان کے جیسے ہو جاتے ہیں. حقیقت ایسے ہی ہوتا ہے، ہم بھی ان کے جیسے ہو جاتے ہیں. زندگی کی جو گاڑی ہوتی ہے نا، یہ اس کو چلانے کے لیے نا، اس کو سیدھی سڑک پہ چلایا جاتا ہے. جب آپ اس کو ڈال دیتے ہیں نا زندگی کی گاڑی کو ایسے اونچی نیچی سڑکوں پہ، کبھی لڑائی تو کبھی صلح، تو کبھی لڑائی تو کبھی صلح، پھر ایسے ڈھام ڈول ہو جاتی نا، پتہ نہیں چلتا کیا چل رہا ہے زندگی میں. پھر اچھے برے لوگوں کی پہچان نہیں رہتی. میں آپ کو بتاؤں، ہاں اگر آپ کسی منافق انسان سے دور ہیں اور اس سے دور رہیں، آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اس انسان کے سے نہیں ملنا تو نہیں ملنا، میں نے اس انسان سے بات نہیں کرنی تو نہیں کرنی، میں نے اس انسان سے لمٹ میں رہنا ہے تو لمٹ میں رہنا ہے. تب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا انسان کیا چاہتا ہے، کیا کر رہا ہے. ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اپنی آواز کو اونچا کر لیتے ہیں. ہم لڑائی جھگڑے میں اونچے اونچے بول کے اپنے دلائل پیش کرتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں تم غلط ہو. اور پھر اس طرح کیا ہوتا ہے، ہم غلط ثابت ہو جاتے ہیں، اگلا بندہ صحیح ثابت ہو جاتا ہے. ہم لوگ اونچی اونچی چیخ چیخ کے لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں نہیں ہم صحیح ہیں بھائی وہ غلط ہے، ہم صحیح ہیں وہ غلط ہے. اس طرح ہم غلط ثابت ہو جاتے ہیں اور اگلا بندہ صحیح ثابت ہو جاتا ہے. آواز اونچی کرنے سے آپ سچے ثابت نہیں ہو جائیں گے، آپ صحیح ثابت نہیں ہو جائیں گے. تو دلائل ہونے چاہیے، مضبوط دلائل ہونے چاہیے. یہ چیز ہوتی ہے. اگر آپ اگلے بندے کی بدتمیزی کا عنصر بدتمیزی سے کر رہے ہیں تو پھر آپ کا مزاج گندا ہے، آپ گندے ہیں. یہ بات یاد رکھیں. اگر آپ اگلے انسان کی بدتمیزی کا عنصر اس سے بدتمیزی سے کر رہے ہو، اگر وہ اونچی آواز کر کے آپ سے بات کر رہا ہے اور آپ بھی اس کو اونچی آواز کر کے اس کا جواب دے رہے ہو، تو فرق نہیں ہے آپ میں اس میں. پھر آپ کا مزاج ہی ایسا ہے اور آپ کا اپنا ہم مزاج مل گیا ہے. اور جس گھر میں ڈیلی روٹین میں دیورانی جٹھانی کی، نند کی اور بھابھی کی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، وہاں پہ ان عورتوں کو عادت ہوتی ہے لڑائی جھگڑوں کی. وہ لوگ آج لڑتے ہیں، شام کو مل کے بیٹھتے ہیں، اگلے دن پھر لڑائی ہو رہی ہوتی ہے. اس گھر میں ہر وقت یہ چیز چلتی ہے کیونکہ وہاں کی عورتوں کو عادت ہو جاتی ہے ہر وقت لڑنے کی، ہر وقت جھگڑنے کی، ہر وقت طنز کرنے کی، باتیں مارنے کی. تو خاموشی اختیار کریں. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا مزاج اس انسان سے نہیں ملتا، آپ کی اس انسان سے نہیں بنتی، تو آپ اس انسان سے دوری اختیار کریں، آپ اس انسان سے دور رہیں. ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو اس انسان کے پاس جانے کی، بیٹھنے کی، کیونکہ آپ کو ایک دفعہ تو ہو گیا نا، اس انسان کا پتہ چل گیا ہے کہ وہ کیسا ہے، کیا ہے، کہ مجھے اس کے ساتھ رہنا بھی ہے یا نہیں رہنا. بس کتنا ہوتا ہے. میرے خیال سے ایک دفعہ بہت ہوتے ہیں لڑائی جھگڑے. بار بار روز ڈیلی روٹین میں لڑائی جھگڑے کرنا پتہ نہیں کیسے کر لیتی ہیں خواتین. کیسے ہر روز دیورانی جٹھانی ایک دوسرے کو کھڑی باتیں سنا رہی ہوتی ہیں، اونچی اونچی گھروں میں لگی ہوتی ہیں. اب پنجابی میں تو آ کر دیتا تے تو آتے آ تو آ، مطلب ایسے لگی ہوتی ہیں. کیا ہو رہا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے پھر؟ ہو گیا جو ہو گیا، کوئی بات نہیں. 6 مہینے سال میں کبھی ایک دفعہ ہو جاتی ہے بندے کے انسان کی منہ ماری، کبھی چلو 2-3 مہینے میں ہو جاتی ہے، کوئی بات ہو گئی ادھر سے ادھر سے. کیونکہ یہ تھوڑی کہ ڈیلی روٹین میں ہی چل رہا ہے. کہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ بہت سمجھدار ہیں یا آپ نہیں چاہتی کہ لڑائی جھگڑے ہوں؟ پھر تو آپ بھی چاہتی ہیں. اگر وہاں سے ایک دفعہ آپ نے بول لیا، آپ کو پتہ ہے کہ میرے بولنے سے کوئی اثر نہیں ہوا آج، تو پھر وہی کا تماشا شروع ہو گیا ہے. تو اس سے اچھا یہ نہیں ہے کہ آج آپ خاموشی اختیار کر لیں. بھئی آپ کو پتہ ہے کل میں اس کے ساتھ لڑی تھی اور بہت لڑی تھی، یہ تو پھر آج وہی تماشا شروع ہو گیا. تو اس کا کیا ہوتا ہے کہ آپ خاموشی اختیار کر لیں، آپ خاموش ہو جائیں. آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے اس انسان کو یہ ریلائز کروانے کی کہ تم میرے لیے امپورٹنٹ ہو، میں تمہارا جواب دے رہی ہوں. جب ہم کسی کے تانے سے ایک دفعہ چڑھ جاتے ہیں نا، تو پھر ہم بار بار چڑھتے ہیں. وہ انسان پھر ہمیں چڑھاتا ہے، پھر اسے پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ میرے تانے سے چڑھ رہا ہے یا میرے تانے سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے. پھر وہ ہمیں مزید اذیت دیتا ہے، مزید تکلیف دیتا ہے.
تو اپنی تکلیف کو، اپنی اذیت کو اگلے انسان کے سامنے شو مت کریں۔ ہم لوگ نا اگلے انسان کو اپنی کمزوری دے دیتے ہیں۔ جب کوئی ہمیں تانا مارتا ہے نا تو ہم آنکھوں میں آنسو لے آتے ہیں، منہ بنا لیتے ہیں، تکلیف شو کرتے ہیں فیس پہ، کراہت سی لے آتے ہیں کہ بس ہمیں بہت تکلیف ہو رہی ہے، تم نے ہمیں تانا دیا، جس سے اس انسان کو مزہ آتا ہے کہ دیکھو میں نے اس کو تکلیف دی، کتنا تکلیف میں ہے، اس کو لگ رہا ہے، اس کو لگا ہے وہ تانا، لگتا ہے تکلیف ہوتی ہے۔ مضبوط اسٹرانگ اگلے انسان کو اپنی کمزوری نہیں دینی چاہیے، کبھی بھی آپ جو ہے وہ اس انسان کو اپنی کمزوری نہ دیں۔ جب آپ اگلے انسان کو اپنی کمزوری دے دیتے ہیں نا تو یقین مانیں پھر وہ کمزوری کا روز روز استعمال ہوتا ہے، پھر آپ کو روز روز ڈبل سے ڈبل تکلیف دی جاتی ہے۔ اس لیے اپنی کمزوری اپنی جو ہے اس کو لوگوں کے سامنے شو مت کریں، اسٹرانگ رہیں۔ دنیا آپ کی تکلیف کا مذاق بناتی ہے، دنیا آپ کی تکلیف کو استعمال کرتی ہے، آپ کی اس تکلیف پہ مرہم نہیں لگاتی، مزید مرچ مسالہ لگایا جاتا ہے۔ وہ تکلیف پھر پتہ چل جاتا ہے، آپ کی ویکنیس کو لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی ویکنیس کو لوگ پھر کرتے ہیں کہ یہ ویک ہو گئی ہے بندی، اس بندی کو میں نے اس طرح، اچھا اس پہ یہ چیز اثر کرتی ہے، اس سے تکلیف میں ہوتی ہے تو میں نے اس کو تکلیف دینی ہے، مزید تکلیف دیتے ہیں لوگ ہمیں، تو ہم نے تکلیف نہیں لینی۔ لوگوں کے سامنے شو نہیں کریں کہ آپ ویک ہیں، اسٹرانگ ہی شو کریں خود کو، ٹھیک ہے؟ تو یہ چھوٹی چھوٹی تھوڑی سی باتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔ تو ایک بدتمیز کے ساتھ دوسرا بدتمیزی نہیں بنا جاتا، ٹھیک ہے؟ جاہل کے ساتھ جاہل نہیں بنا جاتا، یہ وہ والی باتیں ہیں۔ تو میں جی بریانی بنائی تھی اور قسم سے یقین مانیں اتنی مزے کی بریانی بنی، مجھے خود کو نہیں پتا تھا کہ اتنی مزے کی بنے گی، اتنی چٹپٹی اور اتنی مزے کی بنی، میں تو خود بڑی مجھے نا مزے کی لگی۔ اور ہوا یہ تھا کہ مسالہ میرے سے بہت زیادہ بن گیا تھا، لیکن چاول میں نے تھوڑے ہی بوائل کر لیے تھے، لیکن پھر بھی ٹھیک تھے کیونکہ میں نے خود ہی چاول کم بوائل کیے تھے، کیونکہ مجھے زیادہ چٹپٹی چاہیے تھی مسالے والی، کہ ہر دانے میں نا چاول کے ایک ایک دانے میں مسالے میں جو ہے مجھے مسالے کا ذائقہ آنا چاہیے، اور میری نند کو بہت پسند آئی تھی۔ بھابھی بڑی مزے کی بریانی بنائی ہے۔ اور اچھا پچھلے دنوں میں نے نند اور اس پہ ویڈیو بنائی تھی، سب نے کہا تھا آپ کی نند نہیں دیکھتی ویڈیو، آپ کے ہسبینڈ نہیں دیکھتے۔ میرے ہسبینڈ بھی دیکھتے ہیں، میری نند بھی دیکھتی ہے، سارے میری سسرال والے میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، کیونکہ ان کو پرابلم نہیں ہوتی، وہ ایسے نہیں ہیں، ظاہر ہے یہ ویڈیو صرف ان کے لیے ہی ہوتی ہیں جن کے ہوتے ہیں، جب وہ ایسے ہیں ہی نہیں تو انہوں نے کیوں اپنے اوپر لینی ہے یہ بات، ٹھیک ہے؟ باقی یہ ہے کہ جی یہاں پہ میری بریانی آلموسٹ تیار ہو رہی تھی اور میں لگا رہی تھی تہہ، اور مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا تہہ لگانے میں، یہ سب سے میرا فیوریٹ پارٹ ہوتا ہے، سب سے بریانی میں فیوریٹ پارٹ میرا یہ ہوتا ہے۔ بریانی میری اب زیادہ جا کے اچھی بننے لگی ہے، اس سے پہلے اتنی خاص نہیں بنتی تھی، اور لیکن آج بڑی مزے کی بریانی بنی تھی، سب کو بہت پسند آئی تھی، میرے ہسبینڈ کو، میری نند کو بہت مزے کی ہے، اور باقاعدہ میرے دیور نے مجھے کہا، مطلب میرے دیور کو پسند آئی تھی اور سب کو پسند آئی تھی۔ میری نند کہہ رہی تھی کہ بھابھی آپ لازمی بنائیے گا جب میرے دیور آئے، ان کا جی تو نیمبو اور یہ ہرا دھنیا، پودینہ میرے پاس نہیں تھا، اس کے بعد یہ دودھ میں نے تھوڑا سا کلر مکس کیا تھا یہ، اور اس کی تہہ میں لگا دی تھی، اور اس کے بعد پھر میں نے تھوڑا سا اس کے اوپر آئل جو میں نے اس کے اندر سے نکالا ہوا تھا وہ بھی میں نے اس کے اوپر ضرور چھڑکا تھا۔ بڑی زبردست بنی تھی بھائی، بڑے مزے کی بنی تھی۔ آپ لوگ ضرور بتائیے گا آپ لوگوں کی بریانی کی ریسیپی کون سی ہے، آپ لوگ کون سی ٹرائی کرتے ہیں بریانی کی ریسیپی، اور بچوں نے بھی آج بڑے شوق سے کھائی تھی میرے، اور آئی ہوپ سو کہ آپ کو آج کا میرا بلاگ اچھا لگا ہوگا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ ابھی آپ دیکھیے گا جب اس کی ساری تہہ لگ جائے گی، اس کو دم آ جائے گا، اس کے بعد جو اس کی شکل نکل کے آئی تھی، ہو میں تو خود اتنی حیران ہوئی تھی، اتنی مزے کی، میں نے کہا یہ شکل نکل کے آئی ہے نا، اتنی مزے کی لگ رہی تھی بریانی، سب کو بہت پسند آئی۔ آئی ہوپ سو کہ آپ کو بھی میری بریانی کی شکل اچھی لگی ہوگی آج کی، اور بلاگ اچھا لگا ہوگا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا کامنٹ لازمی کیجیے گا۔ پھر آتے آتے میں آپ لوگوں سے بار بار یہی کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگوں نے کامنٹ لازمی کرنا ہے، بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگوں کا کامنٹ، میں بہت زیادہ موٹیویٹ ہوتی ہوں آپ لوگوں کے کامنٹ سے، کیونکہ میرا 1 kg خون بڑھ جاتا ہے آپ لوگوں کے کامنٹ سے۔ بریانی کے بعد جی میں نے کھانے کے بعد پھر میں نے اپنے لیے چائے کا مگہ تیار کر لیا تھا، اور پھر میں نے اپنے لیے چائے بنائی، اور بس جی یوں ہی ہے زندگی، ہے چل رہی ہے۔ بچوں کے لیے ایک ماں ہی ہوتا ہے کہ بس بچوں کو، ماں کو ہوتا ہے کہ بس اس کے ہسبینڈ اور بیوی کو ہوتا ہے اس کے ہسبینڈ خوش ہو جائیں، اور ماں کو ہوتا ہے اس کے بچے خوش ہو جائیں، تو بچے اور ہسبینڈ بس خوش ہو گئے تھے کھا کے، میری محنت جو ہے وہ وصول ہو گئی تھی، کیونکہ میرے میاں جی نے میری تعریف کر دی تھی کہ بیگم بہت اچھی بریانی ہے، تو میری محنت جو تھی وہ وصول ہو گئی تھی آج کی۔ باقی یہ ہے کہ موسم چینج ہو رہا ہے، اپنا بھی خیال رکھیں، بچوں کا بھی دھیان رکھیں، اور اپنا سردیوں کا موسم آ رہا ہے، بچوں کو ذرا بچائیں، کیونکہ آج کل زکام نزلہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، میرے بچوں کو بھی بہت زیادہ ہوا ہے زکام نزلہ،
تھوڑی میری بھی طبیعت آج کل ایسی ہی ڈاؤن سی چل رہی ہے. اور ہاں بریانی بناتے ہوئے برتن بڑے بھر جاتے ہیں یار، یہ بڑا کام خراب ہوتا ہے. مجھے بنانے میں مسئلہ نہیں ہوتا، بنا تو میں بڑی جلدی لیتی ہوں، لیکن اس میں برتن بہت بھر جاتے ہیں. یہ بڑا اس میں پرابلم ہوتی ہے کہ اس کے اندر جو برتن ہے نا وہ بہت زیادہ بھر جاتے ہیں. بنانے میں مجھے بالکل پرابلم نہیں ہوتی. کھانا سارا دن مجھے چاہے آپ کچن میں کھڑا رکھو. آپ کی بہن کو کوکنگ کا بہت شوق ہے، بہت زیادہ، یقین مانیں. بس سارا دن آپ مجھے کھڑا رکھیں کچن میں کھڑی رہوں گی اور بناتی رہوں گی سب کے لیے کھانے. کوکنگ، بیکنگ، سویٹ ڈش بنانا یہ میرا فیوریٹ کام ہے. سویٹ ڈش بنانا تو میرا سب سے زیادہ فیوریٹ کام ہے. لے جی، یہاں پہ ہو گئی تھی میری بریانی ریڈی، اور اب آپ اس کی شکل دیکھیے گا اور ماشاءاللہ ضرور کہیے گا، بتائیے گا کیسی لگی. چلیں جی، کمنٹ لازمی کر کے بتائیے گا آپ کو میری بریانی اور میری باتیں کیسی لگی. چٹپٹی باتیں اور چٹپٹی ساتھ میں میری بریانی. اوکے جی، دعا میں یاد رکھیے گا اپنا، ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.